بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم کے پلیٹ فارم سے بات چیت کے سیگمنٹ میں ہوں محمد ابراہیم، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک مہمان تشریف لائے ہیں جن کی موجودگی کو میں نے غنیمت جانتے ہوئے یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ کچھ آپ کا تعارف بھی ہو جائے، اور ان کی جن موضوعات پہ گرفت ہے اور جن موضوعات کے اعتبار سے وہ مشہور ہیں، ہم ان سے اس حوالے سے گفتگو بھی کریں اور آپ کے سامنے ملاحظات بھی رکھیں۔ میری مراد اس سے ہمارے عزیز دوست اور اپنے علاقے مری کی مایاناز شخصیت مفتی حسنین امجد صاحب ہیں، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی۔ مفتی صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ مفتی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی سے فاضل ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے تخصص بھی کیا، متخصص بھی ہیں، اور اب یہ پنڈی میں ایک مسجد کے امام اور اپنے علاقے کے اندر دینی خدمات کے حوالے سے لوگوں کا مرجع بھی ہیں۔ تو ہم مفتی صاحب سے جن موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان میں جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مشاجرات صحابہ۔ تو مفتی صاحب میں اس حوالے سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا اور بات کو تاکہ آگے بڑھانا چاہوں کہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں میں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے، اور وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ صحابہ کرام جیسی شخصیات جن کی تربیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی، وہ بھی دنیا کی وجہ سے آپس میں اس حد تک پہنچ آئے کہ تلواریں نکل گئیں، اور کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے، اور ایک جنگی خانہ جنگی کی صورت پیش آئی۔ تو یہ جو ان کی شخصیت کا تصور ہمارے ہاں ہے، اور یہ جو فعل ہے لڑائی جھگڑے کا اور تلواروں تک کا، یہ کوئی آپس میں میل نہیں کھاتا۔ تو آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی کریں گے ہمارے نوجوانوں کی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں بنیادی بات ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے، اور یہ کسی عالم یا مفتی کا قول نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ذخیرہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام دلوں میں سے سب سے بہتر دل پایا، تو اللہ نے مجھے نبوت کے لیے اختیار کر لیا۔ پھر جو باقی دل بچے تھے ان کی طرف دیکھا اور صحابہ اکرام کے دلوں کو بہترین دل پایا، تو ان کو میری صحبت کے لیے اللہ پاک نے چن لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے بعد یہ بات تو بہت واضح ہو چکی ہے کہ صحابہ اکرام خود اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے۔ پھر قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ اللہ پاک نے خود جو بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کے دلوں کا جب امتحان لیا تو تقوی کے علاوہ کسی چیز کو ان کے دل کے اندر نہیں پایا۔ تو جب ہم اس نقطے کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں تقوی تھا، خیر تھی، تو آگے جا کر کے مشاجرات کے باب کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مشاجرات، اس کے اوپر گفتگو کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لیکن کم ہی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سلامتی کے ساتھ گفتگو کر کے گزر گئے ہوں، جس میں انہوں نے صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کا بھی لحاظ رکھا ہو اور واقعات کے درمیان کوئی تطبیق بھی انہوں نے دی ہو۔ اب جو اس کو ایک برننگ ایشو بنایا گیا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنسنی پھیلانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ یہ کوئی اصلاحی پہلو تو تھا نہیں، کیونکہ قرآن پاک خود کہہ چکا ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ ایک قوم تھی گزر گئی، انہوں نے جو اچھائیاں کی وہ ان کے لیے، جو اجتہادی معاملات ہوئے اس اجتہادی معاملے کو بھی ہم جو کہتے ہیں یا جس کے بارے میں ہمارا اصول ہے وہ یہی ہے کہ اس مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ماجور اور اجر والا ہی قرار دیا ہوا ہے۔ لہٰذا مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ اکرام کے مابین جو آپس کے معاملات ہوئے تھے، ان معاملات میں ہمیں اس نقطے کی طرف جانا چاہیے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ لوگ خیر والے، تقوی والے اور انتخاب خداوندی تھے۔ ان کا آپس کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا جس طرح دنیا میں سیاست کے عنوان کے اوپر یا آپس میں جاگیر کے عنوان کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کا قطعاً کبھی بھی کسی بھی عنوان پر اس طرح کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ اچھا، یعنی میں یہ سمجھاؤں کہ آپ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں جو قومی تعصب کی بات کی جاتی ہے یا نسلی تعصب کی بات کی جاتی ہے کہ ان کے درمیان میں اس لڑائی کی یا اس جنگ کی جو بنیاد تھی وہ ان کا ایک خاندانی تعصب تھا،
تو یہ بات یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سراسر غلط ہے کہ ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی پہلے کا قریش کا معاملہ یا دیگر قبائل کا معاملہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں ملتی ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے بھی آپس میں رہنے کے لیے ایک معاملہ آپس میں طے کیا ہوا تھا۔ کون بیت اللہ کی خدمت کرے گا، کون لڑائی لڑے گا، کس نے زراعت کی طرف جانا ہے، کس نے حاجیوں کی خدمت کرنی ہے، ہر چیز کے لیے اس زمانے کے اندر ایک قبیلہ مقرر کیا ہوا تھا۔ قبائل کی یہ آپس کے اندر جو خوبصورتی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا انداز ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمانے میں بھی خیر کا ایک پہلو وہاں پہ موجود ہوا کرتا تھا۔ وہی لوگ جب بعد میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت ہونے کے باوجود وہ لوگ اسی نسلی تعصب کے اندر لگے ہوئے ہوں، وہ لوگ اسی قبیلے کی پیروی کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، جبکہ ہمارا تو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جس کے اوپر نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی پڑا ہے، اس کے اندر سے وہ قدورتیں ختم ہو گئی، وہ باہمی چپکلش ختم ہو گئی، وہ خاندانی جو جھگڑے پہلے جن کی توقع کی جا سکتی تھی ان کی کسی بھی حوالے سے توقع نہیں کی گئی ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے آپس میں رہ کے بھی دکھایا ہے، آپس میں معاملات بھی کیے ہیں، آپس میں تعلقات بھی قائم ہوئے ہیں۔ خود آپ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کا رشتہ دیا۔ قبیلے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے کے ساتھ ان کا قبیلہ وہ ایک نہیں ہے، لیکن پھر بھی رشتے دیے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی آپس میں رشتہ داریاں کی۔ یہ بہت بڑی اس کی علامت تھی کہ قومی، نسلی یا اس طرح کے جو تعصبات ہمارے زمانے میں موجود ہیں، صحابہ کرام کے زمانے کے اندر اس طرح کے کسی بھی تعصب کا دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، پھر مفتی صاحب جب ہم اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے دلوں کے اندر ایسی کوئی چیز جسے ہم قومی تعصب کہیں یا خاندانی تعصب کہیں وہ نہیں تھا، تو پھر اس جنگ کی بنیاد کیا تھی؟ اصل میں اس جنگ کو حق اور باطل کی جنگ تو کسی بھی لحاظ سے نہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی کہنے والے کو درست کہا گیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں صراحتاً قرآن اور حدیث کی نصوص موجود نہیں ہوتی، اس میں انسانی عقل کا دخل ہوتا ہے، جس کو ہم دور حاضر کے لحاظ سے اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ سارے معاملات اجتہادی تھے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ جنگ کے اوپر جائیں، وہ جا رہے تھے تو حضور نے ساتھ یہ بھی ہدایت دی تھی کہ بنو قریظہ کے اندر جا کر کے آپ لوگوں نے اس جگہ پہ جا کر کے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر تفہیم کا اختلاف تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً کہہ دیا ہے تو ہم وہیں پہ جا کے عصر کی نماز پڑھیں گے، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک وقت کی تحدید کی تھی کہ کم از کم تم اس نماز کے وقت میں اس جگہ پہ پہنچ جانا، لہٰذا اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو ہم پہلے ہی نماز پڑھ لیں گے۔ جب یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا تو آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی تھی کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو صحابہ کرام کے اجتہادی معاملات ہیں اس کے اوپر تو بالکل نکیر نہیں ہو سکتی، یہ حق اور باطل کا معاملہ تو تھا نہیں۔ اب جو اس موضوعات کے اوپر بہت زیادہ جن پہ بات کی جاتی ہے، مثلا جنگ جمل ہے یا صفین ہے، دونوں میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا تھا جو ایک سوچ کو لے کر کے آیا ہوا تھا، اس پر صراحتاً قرآن اور حدیث کی کوئی نصوص موجود نہیں تھی، انہوں نے اپنی عقل سے استدلال کیا تھا۔ تو اس موضوع کے اوپر اگر ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہوا ہو تو اس اختلاف کو آپ حق اور باطل کا اختلاف بنا کر کے ایک کو صراحتاً غلط یا ایک کو صراحتاً درست نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جس کا اجتہاد درست تھا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جس کا اجتہاد وہ خطا کی طرف مائل تھا تو اس کے اجتہاد کے اوپر بھی اس کو ایک اجر اور نیکی ملے گی۔ اچھا، تو مفتی صاحب میں اس سے یہ بات سمجھ گیا کہ صحابہ کرام کے یہ جو معاملات تھے، جو جنگیں بھی ہوئیں دو، تو وہ اجتہادی معاملہ تھا جی اور اجتہاد پر ان کو ثواب بھی ملتا ہے۔ تو میرے خیال سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول نقل بھی کیا جاتا ہے کہ جو لوگ ہماری طرف سے مارے جائیں گے وہ کہاں ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا فی الجنہ، جی اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں، تو فرمایا وہ بھی فی الجنہ۔ تو آپ کے موقف کی تائید بھی اس سے ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آج کے دور کے اندر ہم صحابہ کرام کے جو فیصلے ہیں، جو اس وقت جو پوزیشن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی یا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، تو آج کے دور میں ہم اس پوزیشن کے اوپر تبصرے کر سکتے ہیں یا ہم اس کے اوپر اپنی ذاتی رائے دے سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن یہ تھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن یہ تھی، اور اس پہ پھر ہم اس کو ایک محل نظامی بنا لیں
اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس میں یہ پہلو تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف میں یہ پہلو تھے. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی غلطیاں بیان کرنا یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی غلطیاں، یہ میں اس لیے یہ جملے دہرا رہا ہوں کہ ہمارے جب دانشور اس پہ تبصرہ کرتے ہیں تو وہ ان کے موقف کو لے کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں اور اس میں یہ جی غلطیاں ہیں. تو کیا یہ رویہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے جدید طبقے کے اندر، تو یہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، یہ درست ہے؟ پہلے تو آپ نے جس قول کی طرف اشارہ کیا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ قول ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا قتلہ یا وقتلہ معاویہ فی الجنہ. میں نے اس پہ عربی عبارت اس لیے پڑھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ من گھڑت بات ہے، کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہ ایک مستند بات ہے اور ایک تاریخ کی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. دوسری جو بات آپ نے سوال کے اعتبار سے پوچھی ہے کہ کیا اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، دیکھیں دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی عدالت کے اندر جب کوئی کیس جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کی جورسڈکشن کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا دائرہ اختیار ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی جورسڈکشن کو دیکھنا ہوگا کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے دائرہ اختیار سے باہر کی ہے اس پہ ہم تبصرہ کیوں کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے جو اسلاف تھے، بالخصوص تابعین تھے، انہوں نے یہ اصول مقرر کر دیا تھا کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام کا سارا طبقہ عادل ہے. اور حدیث میں جب راویوں کے اوپر بحث ہوتی ہے تو کسی صحابی کا جب ذکر آتا ہے تو یہی فرمان نقل کیا جاتا ہے اور بات ختم. کسی صحابی کے اوپر کبھی بھی جرح نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے ائمہ جرح اور تعدیل کے سارے یہی بات کہتے ہوئے گزر گئے. اب یہ بات ہماری فہم اور سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طبقہ جو خیر القرون کا طبقہ ہے اور اس زمانے کے لوگوں کے خیر ہونے کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دے کر کے گئے، وہ لوگ اس مسئلے میں اپنی زبانوں کو روک رہے ہیں اور ہم اس پر تبصرے کو ضروری سمجھ رہے ہیں. اور یہاں مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب وہ قول بھی یاد آتا ہے کہ جب ان سے کسی نے مشاجرات کے مسئلے پہ بات کی تھی تو کتنی خوبصورت بات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی کہ یہ وہ خون ہیں جن سے ہماری تلواریں محفوظ ہیں، یعنی ہم اس لڑائی میں شریک نہیں تھے، لہٰذا اب ہم کوشش کریں گے کہ ہماری زبانیں بھی ان سے پاک رہیں کہ ان کے اوپر ہمارے تبصرے ہی نہ ہوں. اور اگر آپ عقلی طور پر دیکھیں تو قبر میں یا میدان معاشر میں اس چیز کے اوپر ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی ہمارا تبصرہ ہم سے نہیں مانگا جائے گا کہ آپ کی کیا رائے تھی اس بارے میں. تو ایک ایسی چیز جو خیر القرون کے زمانے کی تھی جس کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، جو ہماری جورسڈکشن کے اندر نہیں آ رہی ہے، تو اس کے اوپر گفتگو کرنا، اس پر اپنی رائے دینا، یہ میرے خیال میں ہمارے قد سے بہت اوپر کی بات ہے جس کو ہم نے صرف سنسنی پھیلانے کے لیے اختیار کیا ہوا ہے. اس کے اندر ہمارے لیے کوئی خیر کا پہلو بالکل برآمد نہیں ہو سکتا. اچھا، اس پہ مفتی صاحب ہمارے ہاں نا جدید اذہان کی طرف سے یہ شبہ بھی پیش کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ کے عنوان سے یہ کام ہو چکے ہیں تو ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے، ان کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ ان باتوں کے اوپر، ان واقعات کے اوپر جو اب تاریخ میں وقوع پذیر ہو چکے ہیں تو ان سے انکار تو نہیں ہو سکتا. تو لوگ اس کے اوپر سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لہٰذا ہر ایک کو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. تو میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس نقطۂ نظر سے اس کے اوپر ریسرچ کرنا، آپ اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ریسرچ کے بھی تو اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ریسرچ میں آپ کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جب اس عنوان کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے تو ریسرچ کرنے والے محققین جب ان کی کسی بات کو ہم لیں گے تو وہ جس نتیجے کے اوپر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ان کی ابتدا سے اتفاق ہوتا ہے، ان کے نتیجے سے اتفاق نہیں ہوتا. جب انہوں نے اس پہ ریسرچ کی تو کوئی حتمی بات تو انہوں نے بھی ذکر کی ہوگی. جو ہمارے اسلاف کی کتابیں ہیں، جو ہماری ہسٹری کی کتابیں ہیں، ہمیں ہسٹری کے اندر یہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کی آپس میں اس طرح کی لڑائیاں ہوئی ہیں، اور اسی ہسٹری کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے آپس میں ان معاملات کے اوپر صلح صفائی بھی کر لی ہے، یا ان کے دل کے اندر اس حوالے سے کوئی قدورت موجود نہیں ہے. مجھے کتاب خاص یاد نہیں ہے کہ کون سی کتاب میں یہ بات تھی، لیکن مستند کتاب میں یہ بات میں نے پڑھی تھی کہ خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حضرت علی کے ساتھ لڑائی تھی، انہوں نے ایک موقع کے اوپر ایک آدمی کو 40,000 درہم اس بات کے اوپر دیے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے اندر آپ مجھے اشعار سنائیں. اب یہ والا پہلو تاریخ کے اندر موجود ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس پہلو کو کبھی بھی ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے آپ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کو دیکھتے ہیں تو ابتدا میں اختلاف تھا،
انتہا میں جا کر کے صلح ہو گئی ہے، آپ ابتدا کو بیان کر رہے ہیں، انتہا کو چھوڑ رہے ہیں، تو ریسرچ ضرور کی جائے، تحقیق ضرور کی جائے، لیکن دونوں پہلوؤں کو سامنے لایا جائے اور جو نتیجہ نکلا ہے اس نتیجے کو سامنے لایا جائے کہ ان کا اختلاف ضرور ہوا تھا لیکن آپس میں انہوں نے بعد میں صلح بھی کر لی تھی۔ تو وہ آپس میں صلح کر بیٹھے اور ہم آج تک عدالت لگائے ہوئے ہیں، آج تک ہم اس کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس کا ایک لفظ کے اندر اگر میں آپ کو جواب دوں تو عدالت ایک کیس کو وہ کلوز کر چکی ہے لیکن ہم اس کو کلوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے خیال میں اس پہ آگے جتنی بھی ریسرچ کی جائے گی اس پر یہی بات ثابت ہوگی کہ خود ان کے آپس میں معاملات ختم ہو چکے تھے لیکن ہم ان معاملات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، یعنی بالفاظ دیگر ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو جن علماء کرام نے، محدثین کرام نے یہ قاعدہ و ضابطہ بنایا کہ الصحابہ کلہم عدول، تو انہوں نے اپنا نتیجہ سنا دیا جی بالکل۔ کہ اب اس کے اوپر مزید کسی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جب وہ حدیث کے معاملے میں جو کہ انتہائی نازک مرحلہ ہے، جی دیکھیں اس میں یہ پہلو سامنے آ سکتا ہے کہ صحابی اور صحابہ سے جو روایت آ رہی ہے وہ اعتقادی مسئلہ ہو، بالکل وہ ایمان کا مسئلہ ہو اور اس کے اوپر پورے عقیدے کی بنا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کا پہلو وہ زیادہ نازک ہے اور عقیدے کی بنا اس کے اوپر ہو سکتی ہے، وہ کل قیامت کے دن پوچھا جا سکتا ہے۔ جب وہ نازک پہلو ہے تو اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود محدثین کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر صحابی آ گئے تو آپ خاموش ہو جائیں، ہم سارے خاموش ہیں، اب ان کی ذات کے اوپر کوئی کمنٹ ہم پاس نہیں کر سکتے۔ تو وہ معاملات جو ظاہراً دنیا کے معاملات ہیں، جو عقائد کے معاملات نہیں ہیں، جو دین کا کوئی مسئلہ یا جز نہیں بن رہے، ان کے اوپر گفتگو کرنا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ تحصیل لا حاصل، تو میں ایسا نہیں کہوں گا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک فضول سی چیز ہے، لا یعنی سی چیز ہے؟ دیکھیں آپ اس کو اس اعتبار سے لیں کہ اگر ہم بالفرض اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے کون سے ٹولز موجود ہیں کہ ہم انصاف کی گہرائی تک جا سکتے ہیں، معاملے کی حقیقت تک جا سکتے ہیں۔ یہ بات کوئی کل کی نہیں ہے، پرسوں کی نہیں ہے، اس کے اوپر صدیاں گزر چکی ہیں۔ جبکہ ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ایک چیز وائرل ہو رہی ہوتی ہے اور میڈیا کے اوپر آتی ہے، اس کی تحقیق تک جدید زمانے کے تمام ٹولز استعمال کر کے ہم نہیں پہنچ سکتے۔ جی، بعض اوقات پس منظر کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، اسکرین کے اوپر کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس جدید دور کے اندر بھی اگر ہم کسی چیز کی انتہا تک یا درست پہلو تک نہیں پہنچ سکتے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ کے اندر راویوں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بالکل درست ہے؟ صحابہ اکرام کے متعلق جو تصویر ہمارے سامنے پیش کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہوتی ہے وہ بالکل درست ہے۔ تو یہ جو آج ایک تحریک شروع کی گئی ہے یا اس کے اوپر جو ڈیبیٹ کی جا رہی ہوتی ہے یا اس کے پہلو کو جو عوام کے سامنے لایا جا رہا ہوتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس عنوان کے اوپر صحابہ اکرام کی ذات کو مجروح کرنے کے علاوہ اس میں کوئی خیر کا پہلو سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ ریسرچ اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس امت کا نبوت کے ساتھ جو ایک ربط تھا جس میں صحابہ اکرام پل کی حیثیت رکھتے تھے، اس پل کو بیچ میں سے ختم کر دیا جائے تو یہ جو امت نبوت سے براہ راست علوم حاصل کر رہی تھی وہ اس سند سے محروم ہو جائے گی جو سند صحابہ اکرام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی خیر کا پہلو برآمد نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ دیکھیں، اب یہ ہمارے زمانے کی ایک سائیکی بن گئی۔ اب وہ مرزا جہلمی جو ہیں، مرزا انجینئر صاحب، ان کا تو پورا بیانیہ وہ مشاجرات پہ چلتا ہے۔ یعنی اگر ان کی تمام تقاریروں سے صحابہ کرام کو نکال دیا جائے اور مشاجرات کو نکال دیا جائے تو میرے خیال سے پیچھے ان کے پاس کچھ بھی ایسے ہی نہیں بچتا۔ تو آپ اس کے حل کے لیے کیا بتانا چاہیں گے کہ ہمارے نوجوان نسل کو کن لوگوں پر اعتماد کرنا چاہیے، کون سے ذرائع اختیار کرنے چاہیے جن پر چل کے وہ یہ سمجھیں کہ ہم درست سمت پہ چل رہے ہیں اور یہ جو نظریہ اور یہ جو موقف ہے وہ صحیح سلامتی والا ہے؟ آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ مشاجرات کو بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ ان کے اول سے لے کر آخر تک تمام ان بیانات یا پروگراموں کو دیکھیں جس میں انہوں نے مشاجرات کو ڈسکس کیا ہے۔ آپ کو ہر پروگرام دوسرے سے متضاد نظر آئے گا۔ کسی ایک پروگرام کے اندر یا کسی ایک بیان کے اندر بھی وہ کسی ایک نقطے کے اوپر کھڑے نہیں رہے۔ بالخصوص مرزا صاحب کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو مشاجرات کے متعلق آج وہ ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دوسرے دن وہ کوئی الٹ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اگر اس عنوان کے اوپر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، سورسز تک، بالخصوص پرائمری سورسز تک اگر وہ پہنچنا چاہتے ہیں تو میں ان کے سامنے صرف 2 کتابوں کا ذکر کروں گا کہ اگر وہ ان کتابوں کو دیکھ لیں گے تو ان کا دل و دماغ کھل جائے گا۔
ایک ہمارے بزرگوں میں سے مولانا نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کے متعلق بہت ہی خوبصورت کتاب رحماء بینہم لکھی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری کتاب بھی ان کی ایک ہے فوائد نافعہ، اس میں بھی بالخصوص خلفائے راشدین کے متعلق، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو اعتراضات تھے، تفصیلی جوابات اہل سنت کی کتابوں سے بھی دیے گئے ہیں، دیگر لوگوں کی کتابوں سے بھی دیے گئے ہیں۔ تو دونوں کتابوں کو جب آپ کمپیئر کریں گے، ہمارے موقف کو بھی دیکھیں گے، دوسرے لوگوں کے جو بڑے تھے ان کی کتابوں کو اور ان کے موقف کو بھی دیکھیں گے، تو آپ کا ذہن خود مطمئن ہو جائے گا کہ جو اہل سنت کہہ رہے ہیں وہی درست طرز عمل ہے اور صحابہ کرام کے متعلق وہی درست بات ہے۔ دوسری ایک کتاب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے متعلق ایک بہت خوبصورت کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ جو مصنف تھے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہمارے رحیم یار خان کے بزرگ تھے مولانا بشیر احمد حصاروی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو ایک بنیادی طور پر استفتاء دیا گیا تھا جس کا انہوں نے جواب دیا تھا، اور بعد میں وہ ایک کتاب کی صورت میں پبلش ہوا تھا، اور وہ کتاب اب بھی پبلش ہے، وہ اب بھی لوگوں کے ہاں بہت معروف کتاب سمجھی جاتی ہے، جس میں صحابہ کرام کے متعلق انہوں نے ایک تطبیقی اور درست رائے رکھی تھی، اور خوبصورت قسم کی باتیں انہوں نے اس میں ذکر کی تھی، جس کا نام تھا اصحاب محمد کا مدبرانہ دفاع۔ تو ہمارے جو ریسرچ کرنے والے نوجوان ہیں، جہاں وہ دیگر سورسز کی طرف جاتے ہیں، اردو کو ہی اگر آپ دیکھیں اور ان دو کتابوں کو دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آپ کے دلوں میں صحابہ کرام کے متعلق جو بھی شبہات یا خدشات آ رہے تھے یا پیدا کیے جا رہے تھے وہ انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ ناظرین، یقیناً آج کی گفتگو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی، ہمارے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ مفتی صاحب نے کئی اہم کتابوں کی طرف رہنمائی کی، اور یہ باتیں ہمیں آج کی گفتگو سے ملیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر دنیاوی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ کچھ معاملات تھے، اجتہادی معاملات تھے، اور ان کے اوپر باتیں ہو گئیں، ان کے صحابہ کرام ان معاملات کو صاف کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اب یہ ہماری ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کے اوپر ہم یہ فیصلہ کرنے لگ جائیں، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، یہ کم از کم ہمارے قد سے بہت اونچی باتیں۔ اس معاملے میں مفتی صاحب نے جن کتابوں کی طرف رہنمائی کی، امید ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم۔